جرائم کی واردات سے آپ کو آگاہ کریں۔ 38 سالہ شیفیلڈ کے کامران الیاس اور 39 سالہ قمر الیاس کو 2004 سے 2006 کے دوران ایک کم عمر لڑکی کے خلاف سنگین جرائم میں قصوروار پائے جانے کے بعد سزا سنائی گئی۔ ان کے بھائی 41 سالہ عمر الیاس بھی متعلقہ کیس میں قصوروار قرار پائے، مگر سزا کی سماعت میں پیش نہ ہونے کے بعد اب بھی مطلوب ہیں۔ 24 سالہ کالم فرانس کو بریڈ فورڈ میں اپنی سابق ساتھی اور 2 دیگر افراد کو کئی گھنٹے یرغمال بنانے کے بعد سزا سنائی گئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس نے واقعے کے دوران خوفناک دھمکیاں دیں، جبکہ ان کا رشتہ پہلے ہی ذہنی اور جسمانی بدسلوکی کا شکار ہو چکا تھا۔ ہڈرسفیلڈ کے 83 سالہ جیمز مائیکل بٹرورتھ کو 2 کم عمر لڑکیوں سے متعلق سنگین جرائم میں قصوروار پائے جانے کے بعد 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ متاثرہ لڑکیوں کے سامنے آنے کے بعد خصوصی تفتیش شروع ہوئی تھی۔ 18 سالہ ایلیجا پامر کو شیفیلڈ کراؤن کورٹ نے روبلوکس پر ایک کم عمر لڑکی کو نشانہ بنانے، اسے بلیک میل کرنے اور اس کے خاندان کو دھمکیاں دینے کے بعد سزا سنائی۔ اس نے کئی سنگین آن لائن جرائم قبول کیے اور اس کا تعلق کمزور نوجوان کو نشہ بنانے والے 764 نیٹ ورک سے بھی بتایا گیا۔ 63 سالہ سابق ڈی او پی رہنما سر جیفری ڈونلڈسن کو نیوری کراؤن کورٹ نے 2 خواتین سے متعلق 18 تاریخی سنگین جرائم میں قصوروار قرار دیا، جو واقعات کے وقت کم عمر تھیں۔ ڈونلڈسن نے تمام الزامات سے انکار کیا تھا، مگر کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے مقدمے کے بعد جیوری نے فیصلہ سنایا۔ بریڈ فورڈ کے 30 سالہ جیک ہنٹر کو ایک خاتون اور اس کے خاندان کو 100 سے زائد دھمکی آمیز وائس میلز بھیجنے کے بعد 38 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے ہراسانی، حملے، عدالتی حکم کی خلاف ورزی اور املاک کو نقصان پہنچانے سمیت کئی جرائم قبول کیے۔ 1 ماں اور اس کے ساتھی پر 2 سالہ بچی کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ بچی کو موت سے پہلے کئی سنگین چوٹیں آئیں، جن میں 21 ہڈیاں ٹوٹنے کا معاملہ بھی شامل ہے، جبکہ کیس کی سماعت جاری ہے۔ 25 سالہ لیوس ملر اولڈ سوان سے تعلق رکھتا ہے اور اسے لیورپول میں ایک خاتون کے گھر زبردستی داخل ہو کر سنگین حملہ کرنے کے بعد سزا سنائی گئی۔ لیورپول کراؤن کورٹ کو بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ گرمزبی کی ایک خاتون کو عدالت میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے ایک بے قصور شخص کے خلاف جھوٹا سنگین الزام لگایا۔ اس جھوٹ کے بعد متاثرہ شخص کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر حملہ بھی ہوا، جبکہ اس نے عدالت کو بتایا کہ اس واقعے نے اس کی زندگی برباد کر دی۔